اللہ میری توبہ، میں اپنے جرموں کا اقرار کرتا ہوں. آواز آئے گی چپ ہو جا، بکواس نہ کر. اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہوئے عرض کریں گے ربنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. ساری عمر بدماشی کی، حرام کمایا، حرام کھایا، حرام دیکھا، حرام سنا، آج بکواس کرتا ہے اکسو فیہا ولا تکلمون. خبردار اگر تم نے ہمارے یہاں سانس مارا. ادھر سے روتا یا اللہ مجھے معاف کر دے. کہتا فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. یا اللہ تھوڑی سی گنجائش کر دے، سانس تو لے لوں، مجھے تو سانس بھی نہیں آتی. ثم لا يموت فيها ولا يحيى. نہ موت آئے گی اور نہ زندگی بنے گی. مسلم شریف کی روایت میں ہے جہنم میں ایک آدمی کا بدن 3 میل لمبا اور 3 میل چوڑا سوج کر ہو جائے گا. آج ہم اپنے دماغوں میں خدا جانے کتنی کتنی آرزو لیے ہوئے ہیں، کتنی کتنی تمنائیں بسائے ہوئے ہیں. ارے صحابہ کرام نے کمال. ابو ہریرہ کو فرمانے لگے آ میری ساتھ چل، میں تجھے دنیا کی حقیقت دکھا کے لاؤں. لے گئے، ایک ایسے گڑھے پہ جا کے کھڑا کر دیا جہاں آدمیوں کی کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھی. فرمایا ابو ہریرہ یاد کر لے یہ وہی لوگ ہیں جن کی سروں پہ مالش کی جایا کرتی تھی، عطر ملا جاتا تھا، مرنے کی دیر تھی. دیکھ لے ان کھوپڑیوں کو آج کتے گھسیٹے گھسیٹے پھر رہے. مرنے کی دیر تھی. ان کے وہ ریشمی لباس ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں جن کو طرح طرح کی خوشبوؤں میں بسایا جاتا ہے. آج کل بھی لوگ مرنے والے کے کپڑوں سے بڑے ڈرتے ہیں، جائیداد سے نہیں ڈرتے. اگر مرنے والے کی جائیداد ملے، دکان ملے، مکان ملے تو اس سے نہیں ڈرتے. اور مرنے والے کے بدن کے جو کپڑے ہوتے ہیں ہاتھ سے نہیں اٹھاتے، لکڑی سے اٹھاتے ہیں. کبھی ہم مر نہ جائیں، جیسے مرنا ہی نہ ہو. کون بچ سکتا اور کون بچے گا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آخری وقت ہے. مدینہ منورہ میں بے ہوشی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے. کبھی کبھی ہوش میں آ جاتی ہے تو ارشاد فرمانے لگے الناس، کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ فرمایا قالوا لا بل ينتظرون. نہیں بلکہ جناب کا انتظار ہو رہا ہے. دو صحابہ کو بلوا کر دونوں کے کندھوں پہ رحمت والے ہاتھ رکھ کر مسجد میں تشریف لائے. قدم مبارک گھسٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے. ممبر پہ تشریف فرما ہوئے او لوگوں آج کے بعد شاید تم میری زیارت نہ کر سکو گے. آخری مرتبہ بہت ممکن ہے کہ میری تمہاری ملاقات. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کا خیال کرنا، یتیموں لاوارثوں کا خیال کرنا، کسی کا مال ہڑپ نہیں کرنا. اور فرمایا گھبرانا نہیں، اب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، میری تیاری ہے. بیماری موت کی علامت ہے، نہ معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ کس وقت بلا لے. ادھر سے دین کی تکمیل کا بھی اعلان کر دیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے دین کی تکمیل فرما دی. آپ واپس تشریف لے گئے اپنے حجرے مبارک میں. اللہ غنی. علماء کرام نے لکھا ہے، کتب سیر میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہوتی تھی، صحابہ کرام کی جان نکلتی تھی. صحابہ بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر رہے تھے، بعض جنگلوں کو نکل گئے. موت کے صدمے عظیم سے صحابہ کرام اس قدر خائف ہوتے تھے کہ اے اللہ موت آئے تو جہاد کی موت آئے، شہادت کی موت آئے. صحابہ بستر کی موت پہ لعنت بھیجا کرتے. اور اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جن حضرات کو تم کہو گے کہ پرانے زمانے کی باتیں نہیں اب بھی ہو رہا. ہمارے یہاں شوج آباد میں تحریک کے زمانے میں ایک نوجوان کو گولی لگی، شہید ہو گیا، دفن کر دیا. 3.5 مہینے کے بعد ہائی کورٹ کے آرڈر پر
लाखों आदमियों के सामने कब्र को उखाड़ा गया, लाखों आदमी गवाए, अखबारी नुमाइंदे थे, सरकारी आदमी थे, सिविल के लोग थे, लाखों आदमियों ने देखा। दिन के 4 बजे निकाला गया, शक्ल तो क्या, सूरत तो क्या, बाल में भी फर्क नहीं आया। 3.5 महीने के बाद नौजवान मुस्कुरा रहा था। अल्लाह की राह में मरने वालों का ये हाल बनता है। जो नोट जेब में थे उनकी राख बन गई, और नसीरुद्दीन जवान मरहूम की चेहरे की रंगत भी ना बदली। मियां चन्नू में मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग थे। 3-4 साल की बात है, उनका इंतकाल हुआ। साल के बाद जोर की बारिश हुई, सारे कब्रिस्तान में पानी चला गया, कब्र बैठ गई। दोबारा निकाला, कई घंटे तक लोगों ने ज़ियारत की। दाढ़ी के, शक्ल के, लिबास के जर्रा बराबर भी किसी चीज में फर्क नहीं आया। वो राह चलो जिस पे ये लोग चल के गए, खुदा की कसम, फिर मौत एक खेल बन जाता है, फिर मौत एक तमाशा बन जाता है इन लोगों के लिए, और ये मरने की तमन्नाएं करते थे। चुनांचे इब्ने हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला और 2 सहाबी दूसरे साथ है। बादशाह वक्त ने इन्हें परेशान किया, मैं रियासत का मालिक बना दूंगा, यूं कर दूंगा, यूं कर दूंगा, कलमे का इनकार कर दो। नहीं, 2 सहाबी मौजूद थे, तीसरे को देग में ढाल करके पका दिया गया। खाल जल गई, हड्डियां जलकर राख हो गई। इब्ने हुज़ाफा कहते हैं, जब तक दम में दम रहा बराबर कलमा पढ़ने की आवाज आती रही। हमें कलमा कैसे याद आएगा? एक हदीस में है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैदान हशर में कुछ लोग जब अपनी कब्रों से उठेंगे, उनके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आएगी। तो लोग कहेंगे, या अल्लाह, ये किस उम्मत के नबी है? जवाब मिलेगा, उम्मत के नबी नहीं, मेरे नबी के उम्मती है। इनकी कुरान पढ़ते मौत आई थी और कुरान करीम की तिलावत करते हुए अपनी कब्रों से उठे, इसलिए इनके मुंह से ज़ाफ़रान और कस्तूरी की खुशबू आ रही।